بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض تواریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام مصب اور دادا کا نام ریان تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام مصب بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 برس ہوئی۔ اس عرصے میں وہ کبھی نہ بیمار ہوا اور نہ ہی اس کے کبھی سر میں درد ہوا تھا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون بھی اس کو اسی وجہ سے کہتے تھے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش ریا میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ وہ اسی لیے سیر و سیاحت کو حاصل کرنے کے لیے نکلا اور بوسخلا ایک شہر کا نام ہے، سیر کرتا ہوا وہاں جا پہنچا۔ وہاں حامان سے اس کی ملاقات ہوئی جو بہت بے ایمان تھا۔ حامان اس جگہ کا باشندہ تھا جہاں دونوں کے آپس میں روابط ہوئے۔ حامان نے فرعون سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ وہ وہاں سے چل دیا اور پھر شاہ مصر کو جا کر درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے سے عاجز ہوں، مجھے رہنے کے لیے جگہ اور کوئی ملازمت پر مامور کر دیا جائے۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، دروغی مقبرہ۔ میں چاہتا ہوں کہ شہر کا کوئی بھی لاش میری اجازت کے بغیر مردہ نہ گاڑا جائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو گورستان کا دروغی دے دی۔ وہ گورستان کے دروازے پر جا بیٹھا۔ رضا الہی سے ایسا ہوا کہ اس سال مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت سے لوگ مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ایک وارث کے 1 درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مکربان بادشاہ کو دے کر پورے علاقے کی دروغی لے لی۔ مصر کا بادشاہ اس کو پیار کرتا اور خلعت بھی دیتا۔ اتفاقاً رضا الہی سے مصر کا وزیر مر گیا۔ بادشاہ نے مصر فرعون کو وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں کر۔ فرعون نے کہا، ایسا کرنے سے کیا تدبیر ہے، کیونکہ تمام لوگ تو اس وقت یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا ہیں، کس طرح ان کو اپنا بناؤں؟ آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی تھی؟ حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہتا ہے، عمرانی کے بادشاہ مصر سے درخواست کر کے 1 برس تک مصر کی رعایا کے لیے خزانے سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں اور خرچ اپنی طرف سے سرکاری خزانے میں جمع کرا دے۔ جب بادشاہ سے بات کی تو بادشاہ نے کہا، میں نہیں چاہتا تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا، میں اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے میں 1 سال کا ان پہ قرض معاف کر دیتا ہوں۔ جس پہ فرعون نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ بادشاہ عالی آپ کا خزانہ کسی طرح کم ہو۔ بس بادشاہ نادان تھا اور کم فہم تھا، فرعون کی بات مان لی اور اس سے پیسے لے کر خزانے میں جمع کروا دیے اور عوام سے کہا کہ اپنے دل کی مرادیں پوری کرو۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ سال کا کتنا قرض بنتا ہے جو خزانے میں جمع کرانا ہے، اور وہ اس نے پیسے خزانے میں جمع کروا دیے اور اس کے بعد پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ اس سال قرض معاف کیا اور ہم نے اپنے طرف سے بادشاہ کو خزانے میں پیسے جمع کروا دیے ہیں۔ تو پھر تمام رعایا یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کی دعائیں کیں۔ مصر کی رعایا کو فراغت ہو گئی اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ اپنی موت مر گیا اور کوئی بھی اس کا ولی وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر بیٹھتا۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تدفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، زارع، غربا، امیر، سب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھانا ہے؟ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی، 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔
یہ خیر خواہی دیکھ کر انہوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس نے حامان کو اپنا وزیر بنا لیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اب مصر پورا میرا ہے، میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، یعنی ہم اس ملک کو بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں۔ حامان سے اس نے کہا، اب کوئی ایسی تدابیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک کے مصر کے باشندے مجھ کو خدا جانیں اور مجھ کو معبود جانیں اور میری پرستش کریں۔ اس کے مقرر وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام عالم و نظام جیسے جتنے بھی تداریس مراکز ہیں سب کو ختم کر دیا جائے اور ان کو بند کر دیا جائے، اور آئندہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہو جائیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں گے۔ حامان کی بات سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و تدریس کا موقف کر دیا۔ میرے اس ملک میں کوئی بھی نہ علم سیکھنے پائے، فوراً درس و تدریس کو بند کر دو، ان سب کو قتل کر دو۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور اس کے قتل کرانے کے خوف سے درس و تدریس کا سلسلہ موقف ہو گیا۔ چنانچہ چند روز گزرے، ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گئے۔ فرعون نے حکم کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کریں۔ پس ایک قوم جو کثیر تعداد میں تھی، اس نے بت پرستش شروع کر دی اور یہ سلسلہ برس تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کو پہنچائے جس کو قرآن مجید نے نقل فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ اور اسی حالت پر 40 برس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اس قوم قطبی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا، اس قوم پر بہت نوازش کرتا۔ دوسری قوم جو بنی اسرائیل کی تھی، وہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیں، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی اور بعض کے فرعون کتبوں کی خدمت کرواتا اور ان کو ہر وقت تحقیر کرتا اور کاموں کو وہ ناچیز جن کاموں کو سمجھتا، مثلا لکڑی کاٹنا، چیرنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا، گوبر پھینکنا، یہ سب کام پر ان کو مقرر کر دیا۔ اور کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل قوم میں سے مختلف شہروں اور دیہات میں اپنے خدمات میں بھیج دیا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل کی عزت و وقار نہیں کرتا تھا، مگر صرف ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا، وہ بنی اسرائیل قوم میں سے تھی، بہت حسین و جمیل تھی، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھی، اور ان کے فضائل و ناز کی وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنے نکاح میں لے آیا۔ اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکیزگی بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہ سب صالح تھیں۔ بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہی، پس صبر کرتے تھے، لیکن باوجود اتنی سخت تکلیف کے وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر فرعون سے کہا، اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب مانیں گے کہ تو واقعی ہمارا خدا ہے۔ پس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر ران سعید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواریوں کو چھوڑتا گیا۔ اس طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار کے اندر گھس بیٹھا اور گھوڑے کی باگ کو گلے میں ڈال کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا اور پھر یہ مناجات کی، الہی تو حق پر ہے، میں باطل ہوں، رب تو ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھے دینا ہے تو مجھے دنیا میں دے دے، اور میں آخرت میں سے کچھ بھی نہیں چاہتا، اور میں جانتا ہوں آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں دعا و منجات کی تو اسی وقت ایک غیب سے شخص آ کر غار کے دہانے پر کھڑا ہو گیا۔ جب فرعون نے دعا و مناجات کی سے فارغ ہوا تو اس شخص سے پوچھا، اور اس شخص نے کہا، میں تمہارے پاس شکایت لے کر آیا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون بولا،
تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آنا، میں وہاں انصاف کر دوں گا، اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ وہ بولا تم ہمارا انصاف یہیں کر دو اور بغیر انصاف کرائے ہم ہرگز یہاں سے نہ جائیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا۔ دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی کے عالم میں وہ شخص سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا کہ جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے تو تم مجھ کو بتاؤ اس کی کیا سزا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، اس بندے کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دینا چاہیے۔ اس نے یہ جواب سن کر کہا، بہت اچھا، آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں تاکہ یادداشت رہے اور کل دربار میں حاضر ہوں گا۔ فرعون بولا کہ بھائی یہاں تو دوات اور قلم نہیں ہے، میں کیسے لکھ کے دوں؟ اس نوجوان نے کہا، میں دیتا ہوں تمہیں، لکھو۔ پھر فرعون نے خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خداوند قدوس کے نافرمانی کرے اور اس کا حکم نہ مانے اور اس کو سب آرام دے، اس کا بندے کو سزا ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ اس طرح یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی، اور اس نے یہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا۔ نوجوان دستاویز لکھوا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا ہے۔ جب تو حکم کرے گا اے پانی کھڑا ہو جا تو پانی رک جائے گا، جب تو حکم کرے گا پانی چل پڑ تو پانی جاری ہو جائے گا، پانی تیرا فرمان سے باہر نہ ہوگا۔ تب فرعون یہ سن کر اور زیادہ خوش ہوا، میدان سعید الاعلیٰ سے اپنے گھر پر چلا آیا اور دریائے نیل کو جس طرف کہتا وہ اس طرف ہو جاتا۔ پانی تو اونچا ہو تو پانی پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو جاتا، اور اگر وہ کہتا پانی نیچے ہو تو پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرعون ملعون کو ایسی کرامت دی کہ وہ ملعون خدائی دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا، اے لوگو، مصر کا میں مالک ہوں اور دریائے نیل بھی میرا تابع ہے۔ دیکھو، پانی دریائے نیل کا بالکل خشک ہو گیا تھا، میں نے ہی جاری کیا ہے تمہارے پینے کے لیے۔ مصر نے جب یہ کرامت دیکھی تو فرعون کی تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کی رائے اقرار کی، بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ پھر فرعون نے ایک محل تعمیر کروایا جس کے 4 ستون تھے اور چاروں سونوں سے بنے ہوئے تھے، اور وہ اس طرح بنائے گئے تھے کہ اس کے حوض کے کنارے سے راہ نکلتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حوض کے کنارے 2 درخت اگا دیے تھے۔ اس حوض کے کنارے پیدا کیے ہوئے درخت میں سے ایک میں سے زرد روغن نکلتا تھا، دوسرے میں سے سرخ۔ وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا خدا کے فضل و کرم سے وہ شفا پا جاتا۔ اس وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا اور اپنے رب ہونے کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب درختوں پر غور کیا اور اس سے فرعون کی کرامت ظاہر پائی تو وہ کہتے، ویسا ہوتا ہے جیسا تو کہتا ہے۔ خالق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی اور تمام ملک گمراہی کی طرف پھیل گیا۔